مجاہد بھائی کا بڑا ہاتھ رہا لوگوں تک پہنچانے میں، وہ اس کے کچھ شعر میں آپ کو ارشاد پہنچا ارشاد دیتا ہوں ارشاد۔ کہ کمال ایسا ہاں، کہ جس پر زوال ہے ہی آہا، نہیں، بہت مشہور۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال مثال ہے ہے ہی ہی نہیں، نہیں، سبحان اللہ۔ کہ جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، اللہ، جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ جب حضرت ایک جگہ پروگرام تھا سہرسہ میں، ایک جگہ ہے وہاں ایک پروگرام تھا جس میں قاری جمشید جوہر صاحب موجود تھے اور بھی دیگر شعراء اعظام موجود تھے، میں گیا تھا، لوگوں کے اندر جو ہے بس گیا تھا، پروگرام اس انداز میں ہو رہا تھا کہ لوگ اپنی دیوانگی کا اس طریقے سے مظاہرہ کر رہے تھے کہ لوگ دیوانے کی طرح آ کر کے پیسہ لٹا رہے تھے، لیکن ایک مولانا آئے اس میں، انہوں نے کچھ جملے کہا کہ آپ جس طریقے سے پیسہ لٹا رہے ہیں یا جس انداز میں لٹا رہے ہیں یہ غلط ہے، تو اس پہ قاری جمشید جوہر صاحب جو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں اور لوگ بڑی عزت ان کی کرتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھ سے کہ مذکر یہ بتاؤ کہ لوگ جب دیوانہ ہوتے ہیں، دیوانگی میں آ جاتے ہیں، تو دیوانگی میں جب آتے ہیں تو اسی انداز میں آتے ہیں، جب نارمل رہتے ہیں تو نارمل طریقے سے آتے ہیں، لیکن جب نبی کے عشق میں جب جھوم جاتے ہیں تو جھوم کر کے وہ شاعروں پہ اسی طرح لٹاتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو زمانے کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش، بہت زیادہ ترقی یافتہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش ہر طبقے میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے آپ سے کہ آپ کی عمر لگ بھگ ہم لوگوں کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ آپ کی شاعری کا عمر ہے، لیکن ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کے جو شاعر ہیں ہمارے قبیلے کے، جیسے مزمل حیات صاحب ہو گئے ہیں، اشفاق بہرائچی صاحب ہو گئے ہیں، جب ان لوگوں کو سنتے ہیں آپ تو کیسا محسوس ہوتا ہے اور دیکھ کر کے کیا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آپ سب کی ملاقات ہندوستان کے مشہور شاعروں کے استاد حضرت جگر نوگامی صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر، بہت اچھا ہوں۔ حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اصل نام اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین، میں یو پی اتر پردیش ضلع امروہہ نوگاواں سعادات سے ہوں۔ میرا پورا نام شمش الحق، اور جو میرے استاد نے مجھے تخلص سے نوازا وہ جگر، انہوں نے مجھے کہا، اور میں اللہ کے شکر سے سب مجھے جگر کے نام سے جانتے ہیں، جگر نوگاواں۔ یقیناً ہم لوگ بھی جگر نوگامی کے نام سے جانتے تھے، لیکن ابھی معلوم پڑا ہمیں کہ اتنے بڑے شاعر جو ہے ان کا نام چھپا ہوا تھا، اور شمس الحق ماشاء اللہ نام آپ نے بتایا ہے نا؟ جی سر۔ تو یہ بتایا کہ آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ دیکھیے، یہ جو رواج ہمارے یہاں ہے نام رکھنے کا، وہ زیادہ تر یہ بزرگوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور ہمارے یہاں جو بزرگ ہوتے ہیں آج بھی وہی ہمارے نام کی جو رکھنے کی ایک پرکریا تھی، تو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے، اب جو ہمارے بچے ہوئے ہیں ان کے نام بزرگوں سے وہ معلوم کر کے رکھتے ہیں، عالم دین جو ہمارے آس پاس میں جو بھی ہوتے تھے، تو اس وقت بھی یہی ایک رواج ہمارے یہاں تھا کہ عالموں سے پتہ کر کے ہی نام رکھا جاتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت یہ سوال ہے ہمارے ناظرین کا کہ سب سے پہلا پروگرام آپ نے کہاں پڑھا تھا، جی اگر آپ کو یاد ہو تو؟ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو میں مذکر کمال صاحب کے حوالے سے آپ سب کو ایک بات اور بتا دوں کہ مجھ سے یہ سوال بارہا ہوا کہ میں شاعری کب سے کرتا ہوں، تو مجھے خود نہیں معلوم کہ میں شاعری کب سے کرتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر میرے دادا، میرے تائے، میرے بڑے تائے، میرے والد اور ان کے جتنے بھی دوست احباب تھے وہ سب شاعر تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ نعت اور منقبت کی شاعری کا ایک رواج تھا، تو ہم کب شعر کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے، خود ہم تاریخ اور دن نہیں بتا سکتے کہ ہم نے 4 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا، 5 سال کی عمر میں کہا، یہ نہیں معلوم۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم تقریباً 10-12 سال کی ہماری عمر تھی جب ہم نے پہلا پروگرام، ہمارے منقبت جو خلفائے راشدین کے پروگرام ہیں
وہ بہت پہلے سے ہوتے ہیں علماء کی سرپرستی میں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جو خلیفہ مزاج تھے حضرت سید احمد شاہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی نسیم صاحب فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امروہہ والے، ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبتی مشاعرے ہمارے یہاں بہت پہلے سے ہوتے ہیں. اسی ایک پروگرام میں مصرع طرح پروگرام کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پروگرام مصرع ہی پہ ہوتا ہے. اسی میں مصرع طرح پہ پروگرام ہوا تو ہم نے بھی ایک مصرع لے کر کے، اور چونکہ بچپن تھا، بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 10-12 سال کی عمر، تو ہم نے کچھ شعر کہے اور ضد کی کہ ہم بھی یہ شعر پڑھیں گے. تو ہمارے جو استاد محترم ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ جگر بھی پڑھے گا. تو اس وقت ہم نے پہلا پروگرام اسٹیج پہ باقاعدہ منقبت پڑھی، ہم نے جو بھی 4-5 شعر رہے ہوں گے. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ مصرع طرح کون سا تھا. حضرت ایک سوال اور بھی ہے آپ سے کہ آپ کی عمر لگ بھگ ہم لوگوں کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ آپ کی شاعری کا عمر ہے، لیکن ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کے جو شاعر ہیں ہمارے قبیلے کے، جیسے مزمل حیات صاحب ہو گئے ہیں، اشفاق بہرائچی صاحب ہو گئے ہیں، جب ان لوگوں کو سنتے ہیں آپ تو کیسا محسوس ہوتا ہے اور دیکھ کر کے کیا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. دیکھیے جو نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت، قصیدہ سرائی، یہ خالی ایک شاعری کا ایک عمل نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. اور اس عبادت میں جو بھی لگتا ہے اللہ کے شکر سے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اور یہ جو لوگ آج کل شاعری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پروگرام، سب بہت اچھا اللہ کے شکر سے محنت کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، نعتیہ مشاعروں کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اور ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں اللہ انہیں خوب ترقیات سے نوازے. ایک بات ہے جو اہم، جو اس میں آپ نے پوچھی ہے تو یہ ہمت ہو رہی ہے کہ بتائی جائے، تو نعت کو جتنا نعت رکھا جائے اتنا بہتر ہے. بس میری یہ درخواست ہے سب سے، جتنے بھی ہمارے ہندوستان بھر میں جو شعراء اسٹیج پر نعت پڑھ رہے ہیں تو ان سے بڑی توقعات اور امید ہوتی ہیں سامعین کو. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ وہ نعت کو نعت ہی کے درجے میں رکھ کر کے پڑھا جائے. کسی اور کوئی بھی اور صنف ہے یا کوئی بھی اور طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے. اور ماشاءاللہ سب میں دیکھتا ہوں اور بہت سے اسٹیج ہیں جہاں مزمل حیات، اشفاق بہرائچی، دل خیر آبادی، مذکر کمال، مجاہد حسنین حبیبی یا دیگر اس قبیلے کے جتنے شاعر ہیں، یہ پھر بھی بہت غنیمت ہے. ایک اسٹیج اور چلتا ہے جس پہ بڑی عجیب قسم کی نعتیہ شاعری ہوتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نعتیہ شاعری سے جو کہیں اور اسٹیج پہ ہو رہی ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ حضرت. یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب مزمل حیات ہو یا پھر مذکر کمال ہو یا پھر کوئی بھی شاعر ہو، جو کچھ جب نعت پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب کس انداز میں نعت پڑھتے ہیں. اگر بدن، ظاہر سی بات ہے جب نعت پڑھتے ہیں تو بدن حرکت میں آتی ہے، لیکن جب حرکت میں آتی ہے تو کچھ لوگ ہیں جو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ ناچ کر کے پڑھتے ہیں یا ایسا کچھ. آپ کو اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے فطری چیزیں ہیں کچھ جس کا کنٹرول آدمی کے بس میں نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے پرفارمنس کی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے نعت پڑھنی ہے تو آپ بدن چھوڑیے گا. جب آپ چہرے کے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو کھینچنے والا اگر یہ چاہے کہ میں اس کا ایک صحیح طریقے سے ایک فوٹو کھینچ لوں، نہیں کھینچ پاتا، کیونکہ یہ حالت وہ نہیں ہوتی ہے جو نارمل آدمی کی ہوتی ہے جب پڑھتا ہے. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید اوور ہو جاتی ہوں، تو کوشش کریں گے ہم بھی کہ یہ جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اگر کہیں کچھ اوور ہو رہا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. لیکن یہ ایک فطری عمل ہے تو اس میں تو مداخلت شاید غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ حالت جو پڑھنے والی ہوتی ہے وہ کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے.
تو سامعین سے بھی میں درخواست کریں گے ہم اور سننے والوں سے بھی کہ تھوڑا سا اس میں شعراء کے لیے معافی کا کھانا بہتر ہے، کیونکہ وہ کیفیت پتہ نہیں کس کیفیت میں آدمی چلا جاتا ہے جب کلام پڑھتا ہے۔ جب حضرت ایک جگہ پروگرام تھا سہرسہ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک پروگرام تھا جس میں قاری جمشید جوہر صاحب موجود تھے اور بھی دیگر شعراء اعظام موجود تھے، میں بھی تھا اس میں۔ تو وہاں پہ مطلب پروگرام اس طریقے سے مطلب لوگوں کے اوپر جو ہے سما گیا تھا، لوگوں کے اندر جو ہے بس گیا تھا، پروگرام اس انداز میں ہو رہا تھا کہ لوگ اپنی دیوانگی کا اس طریقے سے مظاہرہ کر رہے تھے کہ لوگ دیوانے کی طرح آ کر کے پیسہ لٹا رہے تھے، سب شاعروں پہ لٹا رہے تھے۔ لیکن ایک مولانا آئے اس میں، انہوں نے کچھ جملے کہا کہ آپ جس طریقے سے پیسہ لٹا رہے ہیں یا جس انداز میں لٹا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو اس پہ قاری جمشید جوہر صاحب جو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں اور لوگ بڑی عزت ان کی کرتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھ سے کہ مذکر یہ بتاؤ کہ لوگ جب دیوانہ ہوتے ہیں، دیوانگی میں آ جاتے ہیں، تو دیوانگی میں جب آتے ہیں تو اسی انداز میں آتے ہیں، جب نارمل رہتے ہیں تو نارمل طریقے سے آتے ہیں، لیکن جب نبی کے عشق میں جب جھوم جاتے ہیں تو جھوم کر کے وہ شاعروں پہ اسی طرح لٹاتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو زمانے کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش، بہت زیادہ ترقی یافتہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش ہر طبقے میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کسی چیز پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ سما ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں، اب اس کا رواج نہیں ہے، تو اس وقت کی کیفیات جو حکایت الاولیاء کے اندر درج کی ہیں علماء نے، آپ انہیں پڑھیں گے تو شاید لوگ پاگل ہو جائیں۔ جس کیفیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد جب فرمایا کرتے تھے بزرگان دین، اللہ کے عشق میں جب ایک کیفیت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، تو مجمع کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ جو پڑھنے والے سننے والے ہوتے تھے خانقاہی نظام میں، تو ان کی حالت کے بارے میں میں یہ ایک دعوت فکر بھی ہے، میں اس طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بزرگان دین کے وہ جو حکایات جمع کی ہیں بزرگوں کی علماء نے، اس پہ ایک ذرا نظر کریں، اور علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو بیان بھی کریں، تاکہ اس طرح کا کوئی جب عمل ہوتا ہے تو لوگوں کو نیا سا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، مشاعرے کا معاملہ یہ ہے کہ کیفیت وہی وجد والی کیفیت، اور اس وجد کی کیفیت سے ایمان والا نہیں بچ سکتا، کبھی نہیں بچ سکتا، اگر وہ واقعی اس چیز کے اندر کھو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہو، جب اس کے دل پہ اثر کرے گی تو اس کی کیفیت میں، اس کے وجدان میں چینج آئے گا اور لازمی آئے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیں۔ جو مشاعرے کی حالت ہے وہ آج ایک پروگرام مثال کے طور پہ مذکر کمال کے گاؤں جالے میں اگر منعقد ہو رہا ہے تو اسے ساری دنیا دیکھتی ہے، تو جو نعت کے آداب اور احترام ہیں، آداب ہیں، تو ان پہ بھی تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی ہے۔ پیسے کے ساتھ جو شعراء کو نوازا جاتا ہے اس میں جتنی احتیاط برت سکتے ہیں ہم برتیں۔ عالموں کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہے ہیں اللہ کے شکر سے، تو علماء جانتے ہیں کہ وجدان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہ کس دل کی کیفیت کے ساتھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نعت پڑھنی شروع کی تو حضرت حسان مسجد نبی کے فرش پہ تھے، تو جب نعت پڑھنی شروع کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ممبر مبارک پر تشریف رکھتے تھے، آپ ممبر سے اترے اور حضرت حسان سے فرمایا حسان آپ ممبر پہ بیٹھے، تو حضرت حسان نے ممبر پہ بیٹھ کے نعت پڑھی، اور اس کی کیفیت آپ علماء سے پتہ کریں کہ اس وقت جو صحابہ مسجد نبی کے اندر موجود تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، تو یہ عالم بیان کریں گے۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوں، میں عالموں کا، میں کیا اس پہ کوئی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے بڑوں علماء سے سنا ہے کہ حضور نے اپنی چادر مبارک پیش کی، حضور نے اس پہ واہ واہ، داد اور تحسین اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر بھی ادا کیا،
تو ایک کیفیت تھی مسجد نبوی کی. وہ میں یہ درخواست کروں گا کسی عالم سے کہ وہ کسی مشاعرے کے اسٹیج سے یہ جو حضرت حسان کا نعت پاک پڑھنا ہے ان کی موجودگی میں اسے بیان کیا جائے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وجدان کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے جو میرا ذاتی سوال ہے کہ چھوٹی سی عمر میں مجاہد حسنین حبیبی صاحب نے جو اتنا اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا، ضلع کا، بلکہ ہندوستان کا نام روشن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے جو مجاہد حسنین حبیبی کو یہاں تک پہنچایا؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھا ہوں تو مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی ہے اور وہ ہے علماء کی شفقت، علماء کی محبت، علماء کی ان کے ساتھ جو سلوک ہے. اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ سب علماء کو جاتا ہے، کیونکہ علماء نے انہیں یہ میدان دیا ہے، یہ مائک دیا ہے کہ آپ جلسے کی، مشاعرے کی نظامت کریں. اور بہت سی چیزیں مجاہد حسنین حبیبی صاحب کے بارے میں بھی لوگوں نے ادھر ادھر سے کہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ مزمل حیات کے بارے میں بھی، کیونکہ جی دونوں کہا جاتا ہے کہ دونوں لونگٹیا یار ہیں. آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں دونوں؟ دیکھیے میں چونکہ میرا بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، میں ان دونوں حضرات کے بارے میں اگر کچھ بھی بات کہوں گا تو شاید لوگ اس کا ری ایکشن بھی سمجھیں، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں تو یہ سب عالموں کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. علماء کی سرپرستی کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں. کیونکہ دیکھیے نعتیہ پروگرام جتنے بھی ارینج کیے جاتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، چھوٹا گاؤں ہو یا بڑا، اس میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ علماء کا ہوتا ہے. مدارس کے پروگرام تو علماء کے پاس، اس علاقے کے پروگرام ہیں، گاؤں کے، شہر کے، سب علماء کی سرپرستی میں ہوتے ہیں. تو شاعروں کو مدعو کرنے والے بھی علماء ہیں، شاعروں کو بلانے والے بھی علماء ہیں. تو میں مانتا ہوں کہ یہ محبت ہے علماء کی، یہ علماء کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک آئے ہیں. شکریہ حضرت. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ کا پروگرام ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ کسی بڑی ہستی سے مطلب اس کی شروعات کروں، لیکن یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت آپ سے یہ پروگرام میں شروع کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ یہ پروگرام مسلسل کامیابی کی طرف گامزن ہو. انشاءاللہ. دیکھیے کوئی بھی کام خیر کا ہو، کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لوگوں تک پہنچے، اور آپ یہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے یا منقبت کی شاعری کے حوالے سے یا کسی بھی اور خدمت کے حوالے سے آپ اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اس میں برکت اور خیر عطا کرے ہم سب کے لیے. دعا بھی ہم کرتے ہیں اللہ اس کو اب بلندی کا ذریعہ آپ کی بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، میں گمنام زندگی گزارنے والا ایک آدمی، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے بڑا ہو گیا، آپ کی محبت نے بڑا بنا دیا، ورنہ کوئی کمال اور کوئی چیز تو ایسی ہے نہیں. اور میں صرف یہ بھی مانتا ہوں کہ علماء سے جڑے رہنے میں جو امت کی خیر ہے وہ کہیں نہیں ہے. امت کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے علماء کے قریب سے بھاگ جانے کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے. اور میں یہ سوال ہر جگہ جا کر کے پوچھتا ہوں، مجھ سے کوئی 50 سال کا آدمی اگر ملتا ہے تو میں اس سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے عالم سے ان 50 سالوں میں آپ کو یاد ہے کہ کوئی مسئلہ معلوم کیا؟ تو خدا کی قسم بہت سی جگہوں پہ مجھے یہ جواب ملا کہ نہیں، میں نے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں. 50 سال کی عمر ہو گئی آدمی کی، ایک مسئلہ معلوم کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو بتائیے ہم کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ علماء کے قریب رہیں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی، اور یہ جو حالات ہیں پورے دنیا کے یہ بھی ٹھیک ہوں گے. عالموں کی سرپرستی کے بغیر آدمی بہت ادھورا ہے، بہت ادھورا ہے. اور خاص طور سے مسلمان اپنے ملی، دینی اور روزمرہ کے مسائل سے بھی دور ہو گیا ہے. تو یہ قریب رہے گا علماء کے تو اسے بار بار پوچھتا رہے گا، زندگی ٹھیک ٹھاک گزارتا رہے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. حضرت آپ سے درخواست ہے کہ کچھ شعر منقبت کے یا نعتیہ کچھ شعر آپ سنا دیں میرے ناظرین کو. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں یاد آ جائیں، میں اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں. بہرحال ایک مطلع، ایک نیا مطلع ہے ملاحظہ کرنے، جسے
رسول کی عظمت کا احترام نہیں. سبحان اللہ. جسے رسول کی عظمت کا احترام نہیں. جسے رسول کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. جسے رسول کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں. مطلع یوں ہے، ایک نعت کا ملاحظہ کر لیں، شاید مطلع ہی مجھے یاد رہ گیا ہے کہ کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے، کیا اور چاہیے، کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے، دیکھا ہو جس نے گنبد خضرا قریب سے. سبحان اللہ. کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے، دیکھا ہو جس نے گنبد خضرا قریب سے، اور صدیق بن گیا کوئی فاروق بن گیا. ہاں. صدیق بن گیا کوئی فاروق بن گیا، جس نے سبق پڑھا ہے خدا کے حبیب سے. اللہ اللہ اللہ. جس نے سبق پڑھا ہے خدا کے حبیب سے. اور ایک بہت مشہور نعت ہے جس میں مجاہد بھائی کا بڑا ہاتھ رہا لوگوں تک پہنچانے میں، وہ اس کے کچھ شعر میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. ارشاد. کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں. بہت مشہور. کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اور صفات سرور کونین یہ بیاں کر دیں، صفات سرور کونین یہ بیاں کر دیں، خدا کی خلق میں اتنی مجال ہے ہی نہیں. خدا کی خلق میں اتنی مجال ہے ہی نہیں. اور نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو. کیا بات. اور میں یہ شعر کبھی کبھی وہی وجدان میں آگے چیلنج کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں کہ آئے لوگ اسلام پڑھیں اور سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مہربان کردار ہے وہ کیا ہے. کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، عیسائی نے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. عیسائی نے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ منقبت کا شعر بھی اس میں ملاحظہ کر لیں کہ جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، اللہ. جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں. جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں. اور جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے منقبت کا شعر، وہ بھی ملاحظہ کر لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بوکھرا کے مکھیا جی ہمارے انور بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں. شعر یوں ہے کہ وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے. کیا وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے. وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے. اور ایک مطلع میں غار کا منظر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے، جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے، وہ آنسو تھے نایاب گوہر سے بہتر. اللہ. بے شک. جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوہر سے بہتر، اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے روئے منور سے بہتر. بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے روئے منور سے بہتر. ایک شعر یہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فاروق جیسا کوئی آدمی ہوتا تو. یہاں سے ایک ملاحظہ کر لیں مذکر بھائی، غلام اونٹ پہ حاکم نکیل تھامے ہوئے، کیا بات. کچھ ایسی شان سے پھر شام کا سفر نہ ہوا. اللہ. کچھ ایسی شان سے پھر شام کا سفر نہ ہوا، نگاہیں عالم دنیا ترس گئی، لیکن عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا. عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا. اور یہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی
منقبت کے بھی 2 شعر ملاحظہ کر لیں ارشاد کہ میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت عثمان کی، آہا آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت عثمان کی، عثمان کی سبحان اللہ میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت عثمان کی، آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت عثمان کی، اور بیعت رضوان ورنہ قہر بن کر ٹوٹتی۔ اللہ ایک خاص پیراہن کے حوالے سے بیعت رضوان میں بہت سارے لوگوں نے شعر کہے ہیں، اس خادم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت عثمان کی، آیتیں پڑھنے لگیں خود منقبت عثمان کی، بیعت رضوان ورنہ قہر بن کر ٹوٹتی، خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی، خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی۔ اور یہ چلتے چلتے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے حوالے سے بھی یہ 2 شعر ملاحظہ کر لیں۔ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، جس طرح ڈرتا ہے شیطان جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے، سبحان اللہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے۔ کون ہے ابن سبا کا، کون حیدر کا غلام، کون ہے جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے۔ کون ہے ابن سبا کا، کون حیدر کا غلام، میچ کر کے دیکھ لو کردار کو کردار سے۔ سبحان اللہ کون ہے ابن سبا کا، کون حیدر کا غلام، میچ کر کے دیکھ لو کردار کو کردار سے۔ بہت بہت شکریہ، اور کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی میری بولنے میں ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔